اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جس حال پر تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے۔ جس طرح حد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے عمر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں یا تمہیں پتہ چل سکیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی کسی وقت اور کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں منافقین کے اندرونی نفاق ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کو اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورۃ الجن۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے غیب سے پسندیدہ رسولوں کو ہی خبردار فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، نہ کہ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے کا علم، جیسے کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کچھ اپنے ائمہ معصومین کے لیے بھی باور کرواتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ٹالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین دونوں کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ ہے۔ اس میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو
یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی مذکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اسی طرح ان کے اسلاف کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں، جن پر وہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، فرمایا یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ والذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ تمہارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ آئے یہ بھی لائے تھے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی و صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکا صدور نہیں ہوا، اس لیے بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو نگل جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، دوسری طرف یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہیں۔ لیکن ان یہود نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی لے کر آئے تھے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، فرمایا پھر بھی یہ لوگ آپ لوگوں کو جھٹلائیں گے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلائل لے کر، صحیفے اور منور کتابیں لے کر تشریف لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ان کٹ حجتیوں سے بد دل نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں کیا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا یا جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کو اس دن اس کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ تیسرا کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اسے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب، اور جو اسے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت والا کام ہے۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی خزرج میں تشریف لے گئے۔
راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان اور رہنے والوں نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو اور درگزر سے ہی کام لیجئے۔ صحیح بخاری۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین، بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنے سردار بنانے لگے تھے، اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا۔ اس چیز کا اسے شدید صدمہ تھا۔ چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر و تقوی کا اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر ملحنوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی الغوح، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوبار بہت برا ہے۔ اس میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوئے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں بھی یہ بیماری عام ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ آیت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے۔ یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے۔ وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں مانوی تعریف و تلبیس کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں، اور یہ کہ ان کے دجل و فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عزیز کائنات کا یہ لگا بندہ نظام جس میں ذرا سا بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ اگر انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماواتی سے لے کر آخری صورت تک یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ صحیح بخاری۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان 10 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ یہ نشانیاں ان اہل ایک عقل و دانش کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہوا وہ اہل دانش نہیں ہے۔ لیکن یہ علمہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک یا شک کا شکار ہو۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دوسری آیت مبارکہ میں اہل دانش کے ذوق ذکر الہی اور ان کا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرماتے رہتے ہیں اور رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کائنات کی عظمت و قدرت، اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اے رب کائنات تو نے یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے، اور یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ادلا بدلہ ابد الآباد تک جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے، اس لیے وہ عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد والی 3 آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض والذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفر عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں فرماؤں گا۔
تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنسی ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں تکلیفیں اور ایذائیں دی گئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید کیے گئے، میں ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ فاستجاب یہاں اجاب یعنی قبول فرمالی کے معنی میں ہے۔ مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، مثلاً قوامیت و حاکمیت، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ لینے میں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ یہ جملہ متضاد ہے، اس کا مقصد پچھلے نقطے کی ہی وضاحت ہے، یعنی اجر و اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو، یعنی ایک جیسے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تفسیر طبری۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر و وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، سورۃ المومن۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، سورۃ یونس۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، سورۃ اللقمان۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزل من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدردانی ہے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ان کے برعکس جو تقوی اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور وہاں ان ابرار یعنی نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ فرما دیجئے یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، آیات الہی میں تحریف و تلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتمان علم کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء و مشائخ دنیاوی اغراض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں، وہ ایمان و تقوی سے محروم ہیں۔
حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی، البتہ عیسائیوں یعنی نصارہ میں بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ سکو۔ صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذت کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ مصابرہ صابرو جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطو میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے، اس لیے حدیث میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ الحمدللہ، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔